بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کل شیعہ عالم سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ کافی کچھ وائرل ہو رہا ہے، جس کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ شیعہ تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی اس ویڈیو کلپ کے اندر 3 دلیلیں دی ہیں۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں اس میں سے پہلی دلیل کے اوپر گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ باقی 2 دلیلوں پر ہم اپنی اگلی 2 ویڈیوز میں بات کریں گے۔ تو سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی پہلی دلیل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ شیعہ تھے، کیونکہ انہوں نے بنو امیہ کے خلاف زید بن علی بن حسین کے قیام یعنی خروج میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ جو کھلی سیاست تھی شیعوں کی اور غیر شیعوں کی، اس میں امام اعظم زید شہید کا ساتھ دے رہے تھے۔ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے اس بات کا کوئی حوالہ نہیں دیا، لیکن غالباً انہوں نے یہ کہانی امام ابوبکر جساس الرازی کی احکام القرآن سے مستعار لی ہے۔ امام ابوبکر جساس الرازی نے اپنی تفسیر کی جلد اول صفحہ 81 پر دعویٰ کیا ہے کہ زید بن علی بن حسین نے جب 122 ہجری میں ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کیا تو امام ابو حنیفہ کی پوری ہمدردی ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے زید کو مالی مدد بھی دی اور لوگوں کو ان کا ساتھ دینے کی تلقین بھی کی۔ دوستوں، اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے صرف مالی مدد اور تلقین ہی پر کیوں اکتفا کیا؟ زید بن علی کے ساتھ مل کر حکومت وقت کے خلاف بھرپور طریقے سے مسلح جہاد کیوں نہ کیا؟ یہاں تک کہ ہمارے بعض تذکرہ نویس تو یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے امیر ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کو جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خروج سے تشبیہ دی تھی۔ استغفر اللہ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے دوستو کہ امام ابو حنیفہ کی جانب اس خروج کی نسبت ہی سخت غیر معتبر ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النعمان، جو کہ امام ابو حنیفہ کی سیرت پر ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، میں اس واقعے کو من گھڑت قرار دیا ہے، جبکہ شاہ عبدالعزیز صاحب بھی تحفۃ نشریہ میں اس حکایت کو غیر صحیح اور خلاف واقع قرار دیتے ہیں۔ ہم آپ کی معلومات کے لیے یہاں علامہ شبلی نعمانی کے الفاظ نقل کرتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں، جس قدر تاریخی اور رجال کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں ان میں کہیں اس کا ذکر نہیں، حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو ایک قابل ذکر واقعہ تھا۔ زید بن علی نے 121 ہجری میں بغاوت کی تھی۔ اس وقت ہشام بن عبد الملک تخت خلافہ پر متمکن تھا۔ ہشام اگرچہ کفایت شعار اور بعض امور میں نہایت جزرس تھا، لیکن اس کی سلطنت نہایت امن و امان کی سلطنت تھی۔ ملک میں ہر طرف امن و سکون کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ رعایا عموماً رضامند تھی، بیت المال میں ناجائز آمدنیاں نہیں داخل ہو سکتی تھی۔ اس حالت میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی کوئی وجہ نہ تھی۔ سیرت النعمان صفحہ 40۔ دوستوں، ساتھ ہی یہ بات بھی قابل غور اور اس روایت کے من گھڑت ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ ائمہ حناف بشمول امام ابو حنیفہ بلکہ جمہور ائمہ مجتہدین کا مسلک اس روایت کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک جو تواتر کے ساتھ ان سے منقول ہے اور جو صرف ان کا نہیں بلکہ ائمہ اربعہ اور جملہ مجتہدین، فقہاء اور محدثین علماء اہل سنت کا مسلک ہے، عقیدۃ الطحاوی میں اس طرح سے مذکور ہے۔ اور ہم اپنے ائمہ یعنی سربراہان مملکت اور حکام کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھتے، اگرچہ وہ ظلم کرے، اور ہم انہیں بددعا دینا بھی جائز نہیں سمجھتے اور ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لینا بھی جائز نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے تقاضے سے ہم ان کی اطاعت کو اس وقت تک فرض سمجھتے ہیں جب تک وہ کسی معصیت کا حکم نہ دیں، اور ہم ان کے لیے صلاح و معافات کی دعا کرتے ہیں۔ عقیدۃ الطحاوی صفحہ 50۔ دوستو، یہ ہے امام حنیفہ اور جمہور اہل سنت کا مسلک جو تواتر کے ساتھ ان سے منقول اور کتب فقہ و عقائد میں مستور ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور و معتبر کتاب رد المحتار المعروف بہ شامی میں علامہ ابن عابدین شامی مسلک احناف نقل کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، اگر کسی عادل کو خلیفہ بنایا گیا پھر وہ ظلم و فسق کا مرتکب ہوا تو معزول نہیں ہو جاتا، لیکن عزل کا مستحق ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ اس کا معزول کرنا کسی فتنے کا سبب نہ بنے۔ اسی طرح سے الفقہ الاکبر عقائد کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کے بارے میں مشہور تو یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے، لیکن بعض اہل علم بشمول علامہ شبلی نعمانی نے اس کا انکار کیا ہے۔ تاہم اس کتاب کی بابت یہ بات متفق علیہ ہے کہ یہ عقائد اہل سنت خصوصاً احناف کے عقائد کی معتبر ترین کتاب ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ مجتہدین کے مسلمہ عقائد و نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں مذکور ہے
کہ صالح اور فاجر دونوں کی اقتداء میں نماز جائز ہے۔ دوستوں، گویا جب فاجر کی اقتداء میں نماز جائز ہے تو بدرجہ اولا اس کی حکمرانی بھی جائز ہوگی۔ سلطان ابو المظفر عیسیٰ بن ایوب امام ابو حنیفہ کا مسلک و مذہب بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم اپنے ائمہ اور حاکموں کے خلاف خروج و بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے، اگرچہ وہ ہم پر ظلم ہی کیوں نہ کریں۔ اس کے بعد سلطان ابو المظفر فرماتے ہیں کہ یعنی جس شخص کا نظریہ یہ ہوگا وہ خلفاء کے خلاف خروج کو کب جائز سمجھے گا۔ اور دوستو، حقیقت بھی یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب صحابہ کے موقع پر مبنی تھا، جس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اور امت کو دی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سلمہ بن یزید جوفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم پر ایسے امیر مسلط ہوں جو ہم سے اپنا حق تو مانگیں لیکن ہمیں ہمارا حق نہ دیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی بات سنو اور اطاعت کرو، ان کی ذمہ داری کا وبال ان پر ہے اور تمہاری ذمہ داری کا تم پر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جو شخص اپنے امیر میں ناپسندہ فعل دیکھے تو چاہیے کہ صبر کرے، کیونکہ جو کوئی جماعت سے بالج بھر بھی جدا ہوا اور مر جائے تو جاہلیت کی موت مرا۔ بخاری کتاب الاحکام۔ اسی طرح چنادہ بن ابی امیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، ہم کو ایسی حدیث سنائیے جس سے ہمیں فائدہ ہو اور جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بلایا اور ہم سے بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن امور پر بیعت لی وہ یہ تھے کہ ہم حکام کا حکم سنیں اور اطاعت کریں، خواہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، اس سے تنگی ہوتی ہو یا فراخی، یا ہمیں ایثار سے کام لینا پڑے، اور یہ کہ ہم حاکموں سے نظر نہ کریں سوائے اس کے کہ تم ایسا کفر بواہ دیکھو جس سے خون حلال ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اس بارے میں حجت قائم ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4881۔ دوستو، ان روایات اور ان جیسی تمام روایات جن کو طوالت کے خوف سے ہم یہاں بیان نہیں کر رہے کی موجودگی میں امام ابو حنیفہ کے لیے کیوں کر ممکن تھا کہ وہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف زید بن علی کے خروج میں ان کی حمایت کر کے معصیت کبیرہ کے مرتکب ہوتے؟ پھر عجیب تر بات یہ ہے کہ وضعی تواریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ زید بن علی نے امام ابو حنیفہ کے پاس قاصد بھیج کر ان کو خروج میں اپنی تائید کرنے کو کہا، جبکہ یہ بات معروف ہے کہ زید بن علی کے خروج کے وقت تک امام ابو حنیفہ کو فقیہ اہل مشرق ہونے کا مرتبہ اور رسوخ حاصل نہ ہوا تھا، اور 120 ہجری میں جس وقت زید اپنے خروج کی تیاریاں شروع کر رہے تھے اس وقت امام ابو حنیفہ کی حیثیت امام حماد کے ایک شاگرد کی تھی۔ دوستو، پھر کیا وجہ ہوئی کہ زید بن علی نے امام حماد کو چھوڑ کر ان کے شاگرد کو خروج میں شامل ہونے کی دعوت دی؟ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زید بن علی فقیہ اہل مشرق امام حماد کو قاصد بھیج کر خود کے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دیتے، لیکن شاید اس روایت کو وضع کرنے والے راویوں کے حاشیہ قال میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی اور انہوں نے امام حماد کی جگہ امام ابو حنیفہ کا نام لے لیا، وہ بھی ایسے وقت میں جب امام صاحب کو نہ فقیہ اہل مشرق ہونے کا مرتبہ حاصل ہوا تھا اور نہ ان کا کوئی خاص اثر رسوخ تھا۔ لیکن چونکہ ہمارے راویوں نے جس زمانے میں روایت گھڑی تو اس وقت تک امام ابو حنیفہ مشہور ہو چکے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس روایت میں امام حماد کی جگہ امام ابو حنیفہ کا نام لے لیا۔ اور پھر دوستو، اگر واقعی ایسا ہوا بھی ہوتا تو امام ابو حنیفہ جبکہ ابھی امت میں ان کو مقام حاصل نہ ہوا تھا جو بعد میں ان کو مل سکا، تو زید کے خروج کی حمایت میں ان کی رائے کس کام کی ہوتی؟ پھر مقام حیرت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے منہ سے زید بن علی کے خروج کو جنگ بدر کے مماثل قرار دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ زید بن علی کی اس بغاوت کو، جس کو شرعاً کسی طور سے جائز نہیں کہا جا سکتا، چونکہ مسلمانوں کے اس وقت کے متفق علیہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف برپا کی گئی اور جس کا مقصد صرف حصول اقتدار کے سوا اور کچھ نہ تھا، غزوہ بدر سے تشویع دینا، جس کا واحد مقصد اعلاء کلمۃ اللہ تھا، جو کافروں کے مقابلے میں تھا جہاد فی سبیل اللہ کی توہین اور شریعت اسلامیہ کی
تضحیک ہے۔ دوستو، اس تشبیہ کا دوسرا مکروہ پہلو یہ ہے کہ جس مبارک جنگ کے شرکا امت کے افضل ترین افراد اور اللہ تعالیٰ کے وہ عباد المخلصین تھے جن کا مقبول عند اللہ ہونا قطعی و یقینی ہو، اور جس جنگ کے سپہ سالار افضل الخلائق سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اس کی برابری کوئی جنگ نہیں کر سکتی۔ جناب زید بن علی کے خروج کو اس کے برابر و مشابہ قرار دینا سخت بے ادبی اور گستاخی ہے، جس کا تصور بھی امام ابو حنیفہ جیسی ذی علم اور متقی شخصیت سے کرنا محال ہے۔ اگر ہم زید بن علی کو ولی کامل بھی تسلیم کر لیں تو بھی ان کے ایسے سینکڑوں مل کر بھی کسی ادنا صحابی کی خاک پاک کی برابری نہیں کر سکتے۔ چہ جائے کا ان کے خروج کو اس جنگ سے تشبیہ دینا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدنفس نفیس شریک ہوں اور امت کی افضل ترین جماعت یعنی جماعت صحابہ رضوان اللہ اجمعین شامل جہاد ہو۔ یہ صرف صحابہ کرام کی شان میں نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی صریح گستاخی اور توہین ہے۔ دوستو، امام ابو حنیفہ اس شنی قول سے قطعی بری ہیں اور ان کی جانب اس قول کی نسبت ان پر افتراء و بہتان ہے، اور اگر بالفرض محال یہ قول امام حنیفہ سے درست ثابت ہو تو خود امام صاحب کی وساخت و مرتبے کو صفر کرنے کو کافی ہو جاتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک امام حنیفہ نے زید بن علی کے خروج کو غزوہ بدر کا مماثل سمجھا تھا اور وہ انہیں امام حق سمجھتے تھے تو دو باتوں میں سے ایک بات تو امام حنیفہ کو لازمی کرنی چاہیے تھی۔ دوستو، یا تو زید کا ساتھ دے کے سیدنا ابو بکر و عمر کی فضیلت حاصل کر لیتے، یا انہیں سمجھاتے کہ اول وسائل مہیا کریں، رائے عامہ کی حمایت حاصل کریں اور مناسب وقت کا انتظار کر کے خروج کریں کہ جب کامیابی یقینی نظر آئے۔ ان دونوں باتوں میں سے امام صاحب نے کسی بھی بات پر عمل نہ کیا تو یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو زید کا ساتھ دینے کی تلقین کرتے تھے اور روپیے سے زید کی مدد کرتے تھے؟